الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ والعاقبة للمتقين سبحان اللہ وعلى الملائكة المقربين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان اللہ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشي الخلق من أدب ثم الصلاة على المختار في القدم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم سبحان فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم امدادكم نظر جو کما ساتکم در دین و دنیا شاد دنیا غوث اعظم دستگیر خذ بیدی شیئا للہ یا حضرت غوث اغثنا بإذن اللہ امدادکم فی سبیل اللہ اللہ محمد چار یار علی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید اج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے بھیجا اج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے مصطفیٰ نے بھی خدا بول جا کے دیکھا مصطفیٰ نے بھی خدا بول جا کے دیکھا مرحبا صلی
بلا کے دیکھیا تے مصطفیٰ نے بھی خدا نو بول جا کے دیکھیا سج گیا عرش اولا ہر سمت مہکا رچے گیا سج گیا عرش اولا ہر سمت مہکا رچ گیا توجہ رکھنا جد محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے دیکھا جد محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے دیکھا تے مصطفیٰ نے بھی خدا بول جا کے دیکھیا سبحان اللہ کہ ادو منظر ہوگا عشق قدوس وچ کی ادو منظر ہوگا بارگاہ عشق وچ یار نے جگ یار نو نظراں جما کے یار نو جگ یار نے نظراں جما کے یار نو جگ یار نے نظراں جما کے دیکھیا اج خدا نے عرش دے ماہی بلا کے سبحان اللہ کنج گیا عرشاں تے سونا ایسی کیوں سوچیے کنج گیا عرشاں تے سونا ایسی کیوں سوچیے یہ سجن رب جانتا جا جس نے جا کے یہ سجن رب جانتا جا جس نے جا کے دیکھیا خدا نے عرش دے ماہی بلا کے دیکھیا تے مصطفیٰ نے بھی خدا کو جا سبحان اللہ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ سبحان اللہ ہدیہ درود و سلام عرض کرن کے بعد اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صدقہ حق مسئلہ عرض کرن کی توفیق عطا فرمائے آمین جتنی ماں کا اسلام غلام اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین میرے برادر مکرم پیر بھائی الحافظ القاری ظہیر عباسہ سبحان اللہ انہوں نے مینو حکم فرمایا کہ قاری صاحب تسی آ کے سانو
اللہ رسول کی کوئی گل سنا جاؤں. سبحان میں کیا جی انشاءاللہ میں بفضل تعالیٰ حاضر ہو جاؤں گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھے. آمین. حضور دے غلاموں خوش نصیب نے جڑے سرکار دے ذکر خیر دی محفل وچ آئے ہو. سبحان اللہ. جس طرح کے نال اس محفل دا انعقاد کیتا، انتظام کیتا، انصرام فرمایا، جس طرح کے نال تعاون فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت سب کو شاد و آباد رکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گھراں دے وچ خیر و برکت فرمائے. آمین. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، آج دی رات بڑی حسین و جمیل، سبحان اللہ. بڑی برکت والی، بڑی روح پرور، سبحان اللہ. بڑی عظمت والی رات ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شب. آج دی شب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا مکان دے اپنے کول بلا کے سبحان اللہ. بڑے راز و نیاز بھی فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کو مستفید فرمایا. سبحان اللہ. سبحان میرے اللہ. کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ السلام کا ایک بڑا وسیع عریض بے مثل و بے مثال معجزہ ہے. معجزہ ہوتا ہی بے مثال ہے، سبحان اللہ. لیکن سرکار کا ہر کمال بڑا بے مثال ہے. ہر نبی کا اللہ کا عطا کرتا کمال ہے اور بڑا افضل زیادہ ہے، لیکن سارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ بے مثال کمالات عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس تمام کمالات دے وچوں معجزات دے وچوں ایک معجزہ معراج میرے آقا علیہ السلام کا ہے. سبحان اور اللہ. یہ اپنے اندر اتنے وسیع عریض پہلو رکھتا ہے، اگر بندہ اس کا کوئی ایک پہلو چھیڑ دے نا تو گھنٹہ تقریریں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ایک پہلو ختم نہیں ہو سکتا. جس طریقے علامہ اقبال نے فرمایا زندگیاں ہو گئی ختم، قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا، ایک باب بھی مکمل نہ ہوا. سبحان اللہ. یہ معجزہ معراج ہے، یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے. یعنی جڑا عقل نو عاجز کر دے، عقل دے وچ نہ آوے، عقل دے وچ آ جاوے تے پھر وہ معجزہ نہیں ہے. ایک ذرا نہیں سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، نبی کا معجزہ، ولی کی کرامت. سبحان اللہ. اللہ کی قدرت، نبی کا معجزہ، ولی کی کرامت. انہوں اگر بندہ عقل دے نال پرکھے نا تے عقل بندے دی جواب دے دیندی ہے. مسلمان دی مومن دی شان کی ہے، بندہ مان لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیاں نو بے شمار معجزات عطا فرمائے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نو اپنی قدرت کاملہ دے نال اللہ نے بغیر باپ اور ماں دے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. بغیر ماں اور باپ دے. اس طریقے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ دے پیدا فرمایا. یہ اللہ کی قدرت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ کے متعلق یہ آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. اللہ فرماتا ہے میں سب کو زیادہ اپنے پیارے کلیم کو 9 معجزات عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہر نبی کا کمال بے مثال ہے. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال بخشا. قوم نے عرض کیتا کہ حضور اے پہاڑ دے وچوں اونٹنی بمائے بچہ برآمد ہو جائے، اسی تھانوں اللہ دا نبی تسلیم کر لواں گے. آپ سارے رل کے زور بھی لائیے نا اے دیوار دے وچوں ایک مرغی دا بچہ نہیں نکل سکتا. سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام آپ نے دعا فرمائی اونٹنی بمائے بچہ پہاڑ دے وچوں برآمد ہوئی. اور اسی طرح قوم عرض کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اے جڑا ایک مربع 1.5 مربع فٹ دا تواڈے کول پتھر ہے نا، اس تے اپنا عصا مارو. آپ نے جو عصا مارا فن فاجرات من حسنا کا اشرت ہی نا پانی دے چشمے جاری ہو گئے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمات اللہ
آپ کو اللہ نے بڑے کمال عطا کیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا کیتا، آپ نے پیر نہیں ٹھوکر مار کے سبحان اللہ کوڑ والا کو آپ نے شفاواں دتیاں، یعنی اللہ نے ہر نبی کو کمال عطا فرمایا۔ سارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے جڑے کمال عطا فرمائے نا بے مثل و بے مثال سارے نبی کو اللہ نے سراپا کمالات سراپا معجزہ بنا کے دنیا کے اندر مقبول فرمایا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ جڑا معجزہ معراج عطا فرمایا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دا آغاز جڑا ہے نا لفظ سبحان تو فرمایا۔ اللہ کے دیکھو نا کہ پورے قرآن دے وچ سبحان اللہ تو ایک ہی پارا شروع ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ہی پارا یہ ہی شروع ہوتا ہے جیڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام دے اس سیر نو بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ سیر معراج سفر معراج۔ پھر لطف دی گل سنو، دیکھو بندہ جدو سیر کرتا ہے نا تو اپنی سیاحت بندہ خود لکھتا ہے۔ ابن بطوطہ جڑا سی نا، ابن بطوطہ وہ بندہ ہے جس نے پوری دنیا کا سفر کیتا ہے، اس نے اپنا سیاحت نامہ خود لکھا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے ادھی دنیا کی سیاحت کی ہے، ادھی دنیا میں ٹر پھر کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھی ہے۔ آپ نے اپنا سیاحت نامہ خود بیان کیتا ہے کہ رب نے چاہا ایک یہو جہا بھی ہونا چاہیے نا جن کا سیاحت نامہ خود خدا بیان، جن کا سیر نامہ اللہ خود بیان کرے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان کو اس کا آغاز سبحان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں آغاز فرمایا؟ اس واسطے کہ کوئی بندہ اعتراض نہ کر سکے۔ کیوں؟ جیڑا سبحان، توجہ کرنا، جیڑا سبحان آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرما سکتا ہے، جیڑا سبحان عیسیٰ علیہ السلام جڑا سبحان بغیر باپ دے پیدا فرما سکتا ہے، توجہ میری طرف کرنا، جڑا سبحان صالح علیہ السلام دعا کرن پہاڑ کے وچوں اونٹنی بمائے بچہ برآمد ہو جاوے، جس سبحان نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کمال عطا کیتا کہ آپ دا تخت ہوا دے وچ پرواز کرتا ہے، اور جس سبحان نے بندے کو اتنی عقل عطا کی تھی، اتنی فراست عطا کی تھی کہ بندے کا بنایا ہوا راکٹ ہوائی جہاز جناب والا بڑی تیزی کے نال اس خلاط میں سفر کرتا پیا ہے، کہ جس سبحان نے اپنے جناب والا نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمہ اللہ کو یہ مقام عطا کیتا کہ آپ پیر کی ٹھوکر مار کے مردے زندہ کرتے سن، جس سبحان نے اس کو کمال عطا کیتا ہے وہی سبحان فرما لیا ہے میں اپنے محبوب نو رات دے وچ آن دے وچ اپنے محبوب کو مسجد اقصی مسجد حرام تو مسجد اقصی پھر سدرۃ المنتہا لا مکان تو پھر اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا دیدار کر کے میں واپس لے آیا۔ اس واسطے لفظ سبحان کو آغاز فرمایا۔ اللہ پاک نے کائنات میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاتے کو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آج دی رات لامکان پہ بلا کے اپنے دیدار کو مستفیض فرمایا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام معراج کیوں کروایا؟ اس دی پہلی حکمت، پہلا راز یہ ہے میرے نبی کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ
سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک فیصلہ فرمایا، توجہ میری طرف کرنا۔ اللہ فرماتا ہے مومن بندے کی جان کا مالک بھی میرا محبوب ہے، مومن بندے کے مال کا مالک بھی آمنا دلال میرا محبوب ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، مومن کی جان کا مالک بھی اللہ کے حبیب نے، مومن کے مال کے مالک بھی اللہ کے حبیب نے، مومن کا جان کے مال محبوب خدا بیچ رہے ہیں، توجہ میری طرف کرنا، محبوب خدا بیچ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خریدار ہے، اللہ خرید رہا ہے، بیچ دے نبی پہلے خریدار رب ہے، جان مومن دی مال مومن دا، میرے نبی کے غلاموں پتہ چلتا ہے میں اس سپیکر دا مالک نہیں، میں اس سپیکر بیچ نہیں سکتا، اس واسطے کہ میں اس کا مالک نہیں ہاں۔ میرے نبی کے غلاموں پتہ چلتا ہے جب مومن دی جان کے مال کا مالک آمنا دلال ہے، پتہ چلتا ہے پھر مومن دی جان نبی دینا، مال نبی دینا، عزت نبی دینا، آبرو نبی دینا، تن من دھن اے سب کچھ مومن جب نبی کے نام کر دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ اس کی زندہ مثال اگر دیکھنا چاہتے ہو، ملک ممتاز حسین قادری نو دیکھو، یا غازی علم الدین شہید نو دیکھو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت عشق و محبت امام اعلیٰ حضرت نے جھوم کے محبت بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنار تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اللہ نے فرمایا محبوب آپ بیچ جا، ادھر سودا سستا تے نہیں، سبحان آپ محبوب بیچ جا، تیرے غلاماں دی میں جان خریدی، مال خریدا، اس دا عوض اس دا بدلہ میں جنت عطا کی ہے، فرمایا بیچ جا۔ سبحان اللہ ایک راز دے حکمت جیڑا کہ علماء نے بیان فرمایا اے بھی ہے کہ زمین اور آسمان آپس دے وچ اینا دا ہو گیا تنازع، زمین کہنے لگی اے آسمان میں تیرے کو افضل دے آنا، آسمان کہتا ہے اور کیوں، زمین کہنے لگی اس واسطے کہ میرے تے نہرانی، میرے تے بغادری، آسمان نے بول کے جواب فرمایا اے زمین سن لے، تیرے نالو میرے تے جنت دیا نہرا افضل دے آنا نہیں، آسمان کہنے لگا شہد دی نہر میرے تے، دودھ دی نہر میرے تے، شراب طہور دی نہر میرے تے، نہر
کل کائنات دا ولی اللہ دا محبوب میرے تے جلوہ میرے تے آمنہ دا لال ہے جدو زمین نے کی اتنی گل آسمان نے اللہ کے حضور عرض کیتا کہ باری تعالیٰ میں جواب دے تو قاصر ہو گیا میں جواب نہیں دے سکتا باری تعالیٰ سویا ربا میں تیری بارگاہ وچ عرض کرنا کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب نو ایک باری لا مکان تے بلا تاکہ تیرے محبوب دے قدماں دے میں بھی بوسے لے سکاں اور زمین دے سوال دا جواب دے سکاں اللہ نے آسمان کی دعا نو قبول کر دیا ہویا اللہ نے اپنے محبوب نو لا مکان تے بلایا پھر اس شام دے نال بلایا میرے نبی دے غلاموں ایک پہلا آسمان کی دوجا کی تیجا کی سدرۃ المنتہا جنت کی حتیٰ کہ عرش مولا نے بھی آج دی رات محبوب خدا دے نالین دے بوسے لے کے عزت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے بڑی محبت دینا فرمایا آپ فرماتے ہیں سہے عزتوں اطلاع محمد کہ ہے عرش حق سے پائے ہے عرش حق زیر پائے محمد کے عرش بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دے تھلے ہے سبحان اللہ زہے عزتوں اطلاع محمد کہ ہے عرش حق سے پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ایک حکمت راز اور بھی ہے اور کی میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں ہر اللہ کے نبی دا رسول اللہ کا ہر نبی رسول ہر پیغمبر جب اپنی قوم نو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ دے ایک محمد دے جرائد پیش کیتے توجہ میری طرف کرنا اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم میں اللہ کا نبی رسول مینوں منو تسلیم کرو قوم عرض کر دیے اے اللہ کے نبی تسی رب نو ویکھا رب کے فرمایا نہیں میں
ساڈے نبی نے سانو دسا نا کہ اللہ ایک ہے، ساڈے نبی دی گواہی ویکھی ہوئی ہے، حضور ویکھ کے آئے، حضور سبحان ویکھ کے آئے اللہ دے محبوب علیہ السلام، آپ نے ویکھ کے دسا لوگوں اللہ ایک ہے۔ ہر نبی رسول نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج بخشا، مگر طریقہ مختلف۔ معراج کا معنی ہے عروج، بلندی، کمال۔ ہر نبی نو اللہ نے کمال بخشا، سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، مگر حضور دا معراج بے مثل و بے مثال۔ سبحان سورہ اعراف 143 نمبر ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ نے اللہ کے حضور عرض کیتا، جس کا منظر وہ منظر قرآن نے بیان کیتا۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی تھی، اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا کہ باری تعالیٰ میں تینوں دیکھنا چاہنا، یا اللہ ربی آرینی انظر الیک، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا۔ سبحان اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، اے نہیں اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، سبحان اے نہیں فرمایا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اے نہیں کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ نے فرمایا پیارے کلیم اس پہاڑ کی طرف، سبحان اللہ۔ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب آپ نے دیکھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور دی صفاتی تجلی، سبحان اللہ۔ سوئی دے ناکے دا کروڑواں حصہ، سبحان اللہ۔ کوئی دور پہاڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پیارے کلیم دیکھ، انظر الی الجبل، اللہ پاک نے فرمایا کہ پیارے کلیم اس پہاڑ کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ کے نبی نے جب دیکھا پہاڑ کو، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ پہاڑ راکھ ہو گیا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ تے بے ہوشی طاری ہو گئی، اور جدو آپ نو آیا ہوش، توجہ کرنا، جدو ہوش آیا صفاتی تجلی دیکھی، آپ دی اکھ دی روشنی، آپ دی نظر دا اے عالم کہ اللہ کے پیارے کلیم جدو چلتے نے رات دے وقت، رات نو نا آپ سیاہ رات نو آپ چیونٹی اگر کیڑی چلتی ہوتی سی نا رات نو، کالے پتھر تے جا رہی ہوتی سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیونٹی نو ویکھ لیندے سن۔ سبحان اللہ۔ صفاتی تجلی ویکھن تو بعد آپ دی نظر اتنی تیز ہو گئی کہ آپ کالی رات نو اگر کالے پتھر تے کالی کیڑی چلتی ہوتی سی تے 40 میل دے فاصلے تو، سبحان اللہ۔ کتنا 40 میل دور چلتی ہوتی سی کہ آپ رات میں دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ اے جس نے صفاتی تجلی دیکھی، سبحان اللہ۔ جس نے صفاتی تجلی دیکھی، میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام اس دی اکھ دا ایک مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ تے مینوں دسو تے صحیح، جس محبوب نے صفات نہیں بلکہ معراج والی رات جس نے ذات نو ویکھا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ذات نو ویکھا، اس محبوب علیہ السلام کی نظر رکھی عالم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اچھا جب آپ آئے نا صفاتی تجلی سمیت کے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قرآن بیان کرتا ہے
آپ جب واپس آئے نا تو آپ دی زوجہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے نا نقاب پا لیا. ان کے بارے روایت ملتی ہے کہ آپ نے پہلے کپڑے کا جب نقاب پایا نا تو بھی جل کے راکھ ہو گیا. پھر آپ نے لکڑی کا کیتا وہ بھی راکھ ہو گیا. پتھر کا بھی آپ نے نقاب اوڑا لیکن وہ بھی راکھ ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ پیارے کلیم تو نا اس کپڑے دا نقاب اوڑ جڑے کپڑے دی نسبت میرے انبیاء دی طرف. سبحان اللہ. پھر نبیاں دے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دا استعمال شدہ کپڑا اس دا آپ نے نقاب اوڑا. آپ جدو آئے نا تے حضرت صفورہ آپ کی بیوی نے عرض کیتا حضرت 40 دنوں تو بعد آئے وہ نقاب اوڑھ لیا ہے تے میں تو تواڈے دیدار دی مشتاق ہاں, میں تو تواڈا دیدار کرنا ہے. آپ نے فرمایا صفورہ اگر تو مینوں ویکھے گی نا تو تیری اکھ سلامت نہیں رہے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ویکھ نہیں سکتا سی, تیری اکھ سلامت نہیں رہے گی. عرض کر دیا حضرت اکھ رہے یا نہ رہے پر میں تو ہمیں ویکھنا ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا صفورہ نہیں ویکھ سکتا. عرض کر دیا اچھا حضرت میں نا ایک اکھ دے نال تو ہمیں ویکھنی آ تے ایک اکھ دے اوتے نا ہاتھ رکھ لینی آ. اگر یہ اکھ ضائع بھی ہو گئی نا تو چلو اے اکھ تو میری سلامت رہے گی. سبحان اللہ. حضرت صفورہ نے انج اکھ تے رکھا ہاتھ. اس اکھ دے نال آپ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا. جدو دیکھا نا تے جدو وہ روشنی پئی نا تجلی پئی تے اکھ ضائع ہوئی لیکن لطف تے سرور اتنا آیا. آپ نے فرمایا جی اکھ جاندی ہے نا تے اے بھی چلی جاوے لیکن موسیٰ کلیم اللہ دا دیدار کرنا. آپ نے نا اس اکھ تو ہاتھ ہٹا دیتا تے اس اکھ نو کھول دیتا. جدو اے اکھ کھولی نا جڑی اکھ ضائع ہوئی سی وہ اکھ واپس آ گئی تے اکھ ضائع ہو گئی. آپ نے لطف آیا سرور آیا. آپ نے سوچا کہ اکھ جلدی ہے تے جان دے صفورہ موسیٰ کلیم اللہ دا کر دیدار. آپ نے اس اکھ تے پھر ہاتھ رکھا تے اے اکھ کھولی. ایک بار یا 5 بار نہیں بلکہ 70 مرتبہ حضرت صفورہ نے اسی طرح کیا. حضرت صفورہ موسیٰ کلیم اللہ دا دیدار نہیں کرتے رہے. موسیٰ کلیم اللہ نے رب دی صفاتی تجلی دیکھی ہے. اس نے چہرے دے جلال دا عالم ہے کہ پھر حضرت صفورہ دی آنکھ آ بھی رہی ہے تے جا بھی رہی ہے تے جس معموم نے حسن مدرک نو دیکھا معراج دی رات تے پھر بھی صحابہ حضور دے چہرے نو ٹک ٹکی بن کے تے دیکھ دے نے معموم خدا دے حسن دا کمال. صحابہ ویکھی جاندے بس ویکھی جاندے. حضرت صفورہ آپ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دیدار کیتا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھی صفاتی تجلی. صفاتی تجلی دیکھن والے بندے دا یہ مقام ہے. سبحان اللہ. اللہ دے نبی دا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے آرزو کی یا اللہ میں تینوں دیکھنا چاہنا تیرا دیدار کرنا چاہنا. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام کو اللہ نے فرمایا لم ترانی اے پیارے کریم کو میں نہیں دیکھ سکتا. میرے نبی کے غلام کو لیکن آمنہ بلال کا مقام ہے. توجہ میری طرف کرنا. محبوب خدا نے عرض نہیں کیتا بلکہ وہ سونا کملی والا شاہ علی المدثر کی چادر دی مکر مار کے آرام کے نال بیٹھیا ہو جائے. رب نے فرمایا جبریل عرض کیتا جی رب جلیل کی حکم ہے. فرمایا اج روشنی کا انتظام کر دے. ستارہ کی روشنی میں اضافہ کر دے. فرمایا میکائیل ان کہتے اج روزی کا رجسٹر رکھ دے گے. اور اللہ نے فرمایا اے جبریل اسرائیل کو کبھی چھٹی نہیں ملی. جدو تو دنیا بنی ہے نا اسرائیل کو کبھی چھٹی 1 منٹ کی بھی نہیں ہوئی لیکن معراج والی رات رب نے اسرائیل کو بھی چھٹی دی ہے. سبحان اللہ. آج والی رات رب نے سبحان اللہ کبھی اسرائیل کو چھٹی ملی نہیں قیامت تک ملتی بھی نہیں. معراج والی رات چھٹی ملی ہے. رب نے فرمایا اے جبریل آج اسرائیل کو چھٹی دے دے اس واسطے کہ آج میرے محبوب علیہ السلام دی میرے نال ملاقات دیا دے. فرمایا
ادھر عرض کی تھی، ادھر فرمایا جبریل جا میں اپنی محبوب کا مشتاق ہوں۔ میرے کلیم آقا علیہ السلام نے بولا وہ پھر اللہ کے پیارے کلیم کو رب نے فرمایا انی انا ربک فاخلع نعلیک۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے کلیم تو اپنے نالین اتار دیا، فرمایا فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی۔ نالین اتار دے پیارے کلیم وادی بڑی بات برکت ہے، مگر ادھر محبوب کے بارے کی فرمایا، محبوب کے بارے اے فرمایا محمد اعظم چشتی نے بڑی سونی گل کی تھی، آپ فرماتے ہیں اٹھے طور دے اٹھے موسیٰ سے حکم نہ لینے اتار دا، اٹھے طور دے اٹھے موسیٰ سے حکم نہ لینے اتار دا، اٹھے طور دے اٹھے موسیٰ سے حکم نہ لینے اتار دا، اتھے جوڑیا نام محبوب سدا، اج عرش سجا چلے آئے، اتھے جوڑیا نام محبوب سدا، اج عرش سجا چلے آئے، نال دید کے پیار سے عرشیاں دیدار کرا۔ اتھے اللہ دے پیارے کلیم نے دیکھی صفاتی تجلی، ادھر اللہ دے محبوب علیہ السلام آپ کی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، آپ فرماتے ہیں میرے غلاموں میں اپنے رب کو بڑی سونی صورت وچ دیکھ لیا۔ جس نے صفاتی تجلی دیکھی اس کی نظر کا اے عالم ہے۔ آج ذرا سن، اعلیٰ حضرت میں بڑی محبت ہے، آپ نے فرمایا جہاں صفاتی تجلی دیکھے اس کی نظر کا اے عالم ہے، وہ 40 میل دور رات کو کیڑی چلتی ہوئے میرے نبی نے غلاموں کو ملاحظہ کر دیتے ہیں، مگر محبوب خدا نے جب عین ذات باری تعالیٰ کو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے بڑی محبت کے نال آپ نے جھوم کے فرمایا، آپ فرماتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری محبت کا اظہار کرنا، اگر سو کی اجازت دے دے کہ بن بھی لو حرج کوئی نہیں، تاکہ سب کی حاضری لگ جاوے۔ آپ فرماتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھے بے عیاں نہیں۔ انہوں نے دیکھی صفات، انہوں نے دیکھا ذات، اتھے کوہ تورے ہو گیا رات، مگر ادھر آمنہ دلال کی فرما دیں، آپ فرما دیں میرے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت جس طرح اس کی شان دلائے، جب رب نے میرے دونوں کندھے
سبحان اللہ ادھر کی ہے صفاتی تجلی، تجلی۔ صفاتی تجلی پہ